خودی کیا ہے روزنِ حیات. ڈیئرس ویلکم، آپ سب کا سواگت ہے. اور آج ہم آپ کو جو ہے اردو لٹریچرس، ہندی لٹریچرس گیونگ ٹو انفارمیشنس آل دی ڈپٹی نذیر احمد بکس وچ ریٹن اسٹوڈنٹس گیونگ ٹو انفارمیشنس. آج ہم ڈپٹی نذیر احمد نے جو مختلف قسم کے ناول لکھے ہیں ان کے متعلق ہیں. آپ کا سواگت ہے. اور السلام علیکم. Likes my YouTube channel. Attention is brought to these all informations given to Deputy Nazir Ahmed's born in 1831's Rivers Zilla Bajnoors, and his life about all autobiography. He written to in different book ابن الوقت، فسانہ، مطالعہ، ایامی، روائے سات کا and different and first novels 1869's his novels giving to informations, his good novels and states to Indians all literatures to all translations giving to informations Indians to deny these contents. And in his life different careers to giving to his books, that's he spent his father's names Moli Sadat Mullah Khan's, and he was a teachers, and he life to with great holy people's life to spend and all informations to, and his life to spend Nazir Ahmed in Bajnoors in Delhi, and he written to different books on novel to socialisms, the just like to Akbar Asghari novels, and also Deputy Nazir Ahmed remained Delhi College, and his life to in all informations given to 1854 to 1860. He lived into Gujarat for education's departments, and he was very expert in English language, and he worked to in translation income tax and Indians and Tazirat Hinds and different Urdu translations, different books on Deputy Nazir Ahmed's different writings. In 1877 he lived to in Hyderabad, and all his books today by these contents. ڈپٹی نذیر احمد نے جو مختلف قسم کے ناول لکھے ہیں ان کے متعلق آج ہم بتا رہے ہیں، اور ان کی پیدائش کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں. ان کی کئی تحریریں ہیں، اور انہوں نے ان کا شمس العلماء کا خطاب جو ہے وہ ان کو 1897 کو ملا. اور اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد نے جو تحریریں کی ہیں ریٹن ٹو ڈفرینٹ بکس، جو انہوں نے کئی تراجم بھی کیے، کئی ان کی کتابیں ہیں. اور اس کے علاوہ تعزیرات ہند کا انہوں نے، اور قانون انکم ٹیکس کا، اور اس کا جو فرسٹ ناول تھا مرات العروس جو اردو کا اصلاحی ناول، جس میں انہوں نے ان کی تفصیلات بھی ہم بتائیں گے آج ہم. اور اس کے علاوہ بنات الناش، توبۃ النسوخ، ابن الوقت، مسانہ، مطلع، ایامی، اور امات الامہ، اور اس کے علاوہ محسنات پہ انہوں نے لکھا. روایت سات کا بھی ان کے قابل ذکر ناولس ہیں. اور اس کے علاوہ مرات العروس، ابن الوقت اور بنات الناش ان کی مشہور ناول ہیں. دیز آر ویری فیمس ناولس آف ڈپٹی نذیر احمد. مرات العروس ڈفرینٹس گیونگ ٹو انفارمیشن. ڈپٹی نذیر احمد کا زیادہ تر جو ہے وقت ان کی توجہ انشاء پردازی پر اور نثر نگاری پر بھی انہوں نے دی، لیکن ان کی کتابیں جو ہے مواعظ حسنہ ان کی اپنی شاعری کا ایک نمونہ ملتے ہیں. بعض کتابوں میں میں نے ریسرچ کی ہے، اور ان کی جو ایک کتاب ہے مواعظ حسنہ جو ہے ان پہ ان کی شاعری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نثر لکھا ہے. نظر سادہ اسپاٹس میں جو تحریر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو نظم نہ ہو. تو یہ شاعری کی ان کی ایک نہایت پروکار ادب کی کتاب ہے. مناجات پہ انہوں نے لکھا ہے.
تو ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں ڈاکٹر نظیر احمد ان کی ناول نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اردو ادب میں مولی نذیر احمد کا نام ان کی ناولوں سے زندہ رہے گا اور وہ رفقا کا تعجب کریں گے، اور اس طرح جو عربی فارسی کا عالم مولی قسم کا آدمی انگریزی ناولوں سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی ایسے ناول لکھ گیا کہ گفتگو کا کردار سماج کی حالت بیان کرنے میں ان کی اس قدر کامیابی ہے کہ شاید اس سے بہتر کوئی ناول نہیں ہے۔ ہی از ریٹن ٹو ٹرانسلیشن ٹو اردو ناول ٹو انگلش از اے فرسٹ مینس ٹو ریٹن ٹو ڈفرینٹ ناول۔ اس کے علاوہ پروفیسر افتخار احمد صدیقی، ہم نے اس کی ریسرچ کر کے جو ہے آپ کو بتانا ہے کہ نذیر احمد کی ناول نگاری لکھتے ہیں کہ نذیر احمد کے فنس ایک خاص خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ناولوں میں مسلمان معاشرتی زندگی کی بالکل سچی تصویر کشی کی، اور یہی خصوصیت ان کے ناولوں کی اس قدر قیمت کی ضامن ہے۔ دوستو اب ان کے جو ناول ہیں ان کے متعلق آج آپ سے تبصرہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے معلومات حاصل ہو۔ تو دوستو ان کا جو ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول ہے اس کے متعلق جو ہے ان کا جو پہلا ناول ہے وہ اصلاحی ناول ہے، جو ہی ریٹن ٹو مرات العروس فرسٹ ناولس 1969 میں جو ان کا پہلا ناول ہے، اور اس میں انہوں نے اصلاح کے متعلق بتایا ہے جس میں اکبری اور اصغری ہیں۔ اصغر میں جو ہے وہ ایک پرسا بچی ہے اور وہ اپنے باپ کا کہا مانتی ہے، اور ایک گھر کا ایک فیملیز کے متعلق بتایا گیا کہ یہ بہت حالی ہے، بہت پاک ہے، پاک دامن ہے، بڑوں کا ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے اس کا، اور اکبری جو ہے تھوڑی ڈھیٹ ہے، وہ غرور کرتی ہے، تکبر کرتی ہے، تھوڑی شریف قسم کی ہے، اس کا کردار ہے۔ لیکن ان کی پھر خانداری میں ان کے کردار ہیں سوشلزم کے متعلق، یعنی معاشرتی کردار کے متعلق یہ ناول ہے، اور اس میں جو ہے محمد عاقل کا کردار بھی ہے، جس میں محمد عاقل کے ساتھ ایک کی شادی ہو جاتی ہے، اور یہ ایک اصلاحی ناول ہے۔ عادل کے بھائی عاقل کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے، اور پھر اس طرح جہیز اور ان کے گھریلو حالات جو ان کی شادی کے بعد جو ہوتے ہیں، تو اصغری جو ہے اپنے گھر میں بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہوتی ہے، اوبیڈینٹس ہوتی ہیں، جبکہ اصغری ڈیز اوبیڈینٹس ہوتی ہیں، اور اس کی کردار اس ناول کے اندر سے یہ ہیں۔ ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ سوشلزم از اباؤٹ آل دیز ناولس ان دا فیملی سسٹمز اباؤٹ توبۃ النسوخ ادرس ناولس۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا، یہ 1877 میں لکھا ہے، 1877 توبۃ النسوخ۔ مولی نذیر احمد نے اس کو ترجمہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے نسوخ کا ایک خواب بیان کیا گیا ہے۔ نسوخ ان کے ایک والد ہوتے ہیں جو وہ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پاتا ہے، اور وہ جو ہے کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہگار کہلاتا ہے، اور دنیا کے اس کے جتنے کتنے گناہ ہوں اس کو وہ یاد آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اور وہ کبھی کہتے ہیں کہ لیگی رونما میں ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے خواب میں جو ہے اس کے جو حالات ہوتے ہیں، دیز آل اباؤٹس نسوخ کا خواب، اور نسوخ جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کو پھر گناہوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے، دنیا کے جتنے کتنے گناہ ہیں، آل سنس اباؤٹس، دس از آل دی گڈ کریکٹرس آف نسوخ اینڈ گڈ فیچرس اباؤٹس آل دا ناولس توبۃ النسوخ اینڈ ادرز فسانہ مطالعہ، جو اس کی اشاعت جو ہے 1885 میں یہ ناول تیسرا ناول سے، جو اس کے بعد سے یہ بلکہ چوتھا ناول ہے اس کا، میں نے ایک اسٹڈی ریسرچ کی ہے، اس کا چوتھا ناول ہے، اور یہاں پہ ان کی وہ یہ اس میں زیادہ معاشرے کی خرابیاں ہیں، اور یہ عملی زندگی پہ ایک ناول بنا گیا ہے، جس میں شیانہ شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، اور اس میں جو غرور تکبر جو ان کے اندر مادہ جو پیدا ہوتا ہے، جو غرور گھمنڈ کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ جو ہے پھر بعد میں چکڑالو ہوتے ہیں، اور پھر ان کی لائف جو ان کے لیے فسانہ بن جاتی ہے، ایک کہانی بن جاتی ہے۔ دیز آل اباؤٹس دی ہیومن کریکٹرس، ڈفرینٹ فیچرس آف ہیومن اینڈ ادرس ناولس۔ ابن الوقت 1888 میں انہوں نے لکھا، یہ 1888 میں شائع ہوا، اس کے 3 سال بعد یہ فسانہ مبتلا کے بعد یہ شائع ہوتا ہے، اور اس میں وہ لوگ جو ارسطو نے کہا تھا کہ شاید لوگ نکالی کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، بچہ جو ہے ماں باپ کو دیکھ کر، تو یہ اس قسم کا ناول ہے کہ یہ سوشلس ناول ہے، اور اس میں جو ہے
نقل کرنے والے جو ہوتے ہیں دوسروں کے اشاروں پر، جس طرح آج کل مسلمان غلامی کا شکار ہیں، جو بڑے بڑے لوگوں کے شکار ہیں، لیکن غلامی سے ہٹنا چاہیے، خدا کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ہم ناول کی طرف آتے ہیں کہ ناولس میں جو نقالی کرتے ہیں اور جو دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، ان کا انجام پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور حج اسلام پہ نذیر احمد نے بھی ایک الگ ناول اس پہ بھی لکھا ہے۔ لیکن ہم ایک اور ناول کی طرف، ایامی جو ہے، ایامی میں ہندوستان میں بیوہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو جو انہوں نے نذیر احمد نے اس وقت دیکھا تو اس پر ایک ناول انہوں نے لکھا، دیز آلس اباؤٹس دی ویڈو وومنس آنس دیز ناولس فیمنزمس پہ جو ہے یہ لکھا گیا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک عورت ہوتی ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اور مولوی صاحب جو ہے اس کو اس کے متعلق جو ہے مولوی صاحب نے یہ ناول لکھا ہے۔ اور اس ناولس کے متعلق جو ہے کئی اس کی خوبیاں بھی ہیں۔ بیوہ عورتوں کا کردار ہے جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے، معاشرے میں ظلم ستم جو ہوتے ہیں، اور وہ بیوہ ہو جاتی ہے، ان کی جو ہے لائف جو ہے بڑی دردناک ہوتی ہے، ظلم ستم ہوتے ہیں، اس کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے متعلق جو ہے ایامی ناولس، دیز آلس وومنس آن ڈفرینٹ کرولٹی ڈفرینٹ سچویشنس آف دا انڈین کلچرس، وومنس آن ڈفرینٹ پروسیس شی اسپینڈ his life۔ روایت 7 کا 1894 میں یہ ناول لکھا گیا، اور یہ ان کا آخری ناول، دس دا لاسٹ ناولس آف ڈپٹی نظیر احمد۔ 7 کا all about perceptions idea his dreams about 7 کا is girls dreams about what's she، وہ 7 کا جو ہے وہ اپنے خواب کو دیکھتی ہے، ان کے خواب میں جن بھوت بھی آتے ہیں، پھر وہ دیو کا اس طرح ان کے خواب کا اس میں ذکر ہے، اور وہ جو ہے اپنا ایک خواب دیکھتی ہے جس میں ان کے خواب میں جو ہے علی گڑھ میں ایک لڑکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے، اور دونوں کالج میں پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا پھر بیاہ، پھر شادی، پھر ان کی گھریلو لائف، دیز آل فیملی لائف اباؤٹس دی علی گڑھ اسٹوڈنٹس، شی اینڈس لائف اینڈس میرج اینڈس دیز آلس اباؤٹس دیر از ڈفرینٹ سچویشن آف فیملی لائف۔ تو اس میں ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے گھریلو حالات، فیملی، اور اس کے علاوہ عقائد، اور ان کا رہن سہن، اور ان کے ساتھ جب ان کی شادی ہوتی ہے پھر اس کے جو ہے افکار، اس کی جو زندگی میں خواب دیکھتی ہیں، جس طرح پروین شاکر نے ایک گھروندہ جو لکھا تھا، سمندر کے کنارے پہ جو گھروندہ اس نے لکھا ہے پروین شاکر نے، اس کو جو ہے مائیں تمام کے اندر میں نے ریسرچ کی ہے، اور اس کے ساتھ مائیں تمام میں یہ لڑکیاں عجب ہوتی ہیں، ایک خواب دیکھتی ہیں ان پہ متعلق کہ وہ گھروندے کے ساتھ یا کھلونے کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں سمندر کے کنارے پر، اور پروین شاکر نے اس پہ لکھا ہے، اور ان کو چھوٹے چھوٹے گھر اور چھوٹی چھوٹی گڑیا کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ لیکن یہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں جس کو پروین شاکر نے بھی لکھا ہے لٹریچر کی، اور اس کو جو ہے خواب کو جو ہے اس خواب کا اسی خواب کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق ہے، لیکن انسان 3 قسم کے خواب جو دیکھتا ہے، ایک پریکٹیکل خواب، ایک آنے والے خواب۔ تو یہ رات کو جو خواب آتے ہیں، تو اس پہ آپ ضرور کومنٹس دیں۔ اور یہاں پہ روایت 7 کا ایک خواب ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے پھر وہ ان کا مذہب، ان کا عقائد، اس کا ذکر ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سوچیں کرتی ہے، اور اس طرح میری لائف ہوگی، اس طرح میں گھریلو لائف بسر کروں گی، اس طرح وہ خواب دیکھتی ہے۔ دس از ڈریمس اباؤٹ 7 کا، دیز آل ناولس ٹوڈے گیونگ ٹو انفارمیشنس، دیز آل دا سوشلزمس ناول۔ دوستو پہلا ناول جو کمیشن کے اندر ڈفرینٹ ایگزامس میں آتا ہے، پہلا ناول کس نے لکھا؟ ڈپٹی نظیر احمد نے لکھا۔ اور پھر دوسرا کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ اصلاحی ناول کس نے لکھا؟ ڈپٹی نظیر احمد نے لکھا۔ اور پھر اس کے علاوہ پہلا ناول انہوں نے کب لکھا؟ 1859 میں لکھا۔ اور پہلے ناول کا نام کیا ہے؟ مرات العروس نام ہے پہلے ناول کا۔ اور اس کا دوسرا ناول جو ہے بنات الناش جو ہے وہ 1872 میں شائع ہوا۔ یعنی اس ناول کے مرات العروس کے ناول کے بعد جو ہے یہ 3 سال بعد جو ہے یہ ناول ہے، اور یہ ناول جو ہے
بھی جو ہے اسی ناول کی ترجمہ ہیں، جس میں خانہ داری کا دیر از فیملیز اباؤٹ، اس میں بھی خانہ داری کا جو ہے اس کے متعلق جو ہے بتایا گیا ہے. اور اس ناول میں خانہ داری میں اصغر کا حصہ دوم اس میں دکھایا گیا، جس میں اسکول کی لائف اور اس کے علاوہ خانہ داری کا بھی اس میں کریکٹرس ہے، جس میں اصغری اکبری کا کردار میں جو ہے اصغری ایک شریف اور عاجز اور پارسا اور اچھی لڑکی ہے، جس میں اکبری جو ہے وہ تھوڑی شریر میں ہے اور سنائٹی اور وہ غرور اور تکبر میں ہوتی ہیں، اور ان کی شادی پھر عاقل کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو دیز آلس اباؤٹس دی سوشلزمس دیز ناولس. دوستو اور بھی کئی ناولس ہیں، لیکن کمیشن کے امتحان میں توبۃ النصوح کب لکھا گیا؟ 1870 میں لکھا گیا. 3 سال بعد کون سا ناول لکھا؟ بنات و ناش لکھا گیا. حسانہ مطالعہ کب لکھا گیا؟ 1885 میں لکھا گیا. تو اس قسم کی جو میں نے ناول، اصلاحی ناول جتنے کتنے آن کے سنز بتائیں، تو اس قسم کی جو ہے ٹیسٹس کی تیاری کے لیے آ سکتے ہیں. تو آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور جو اور لٹریچر والے دوست ہیں ان پہ میل فیمیل who are watching, please subscribe, share, giving to informations, internets on Google on that people can more learn to Urdu, Hindi, English language, and like, shares and ضرور comments دیں. Thank for watching.